مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ۔ گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے، جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا، پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا۔ موت آئی پہلوا بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے۔ دنیا میں جائے گا یہ دب دبا، زور تیرا خاک میں مل جائے گا، تیری طاقت تیرا فن ہونا تیرا کچھ نہ کام آئے گا، سرمایہ تیرا قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیرے کوٹھڑی، تجھ کو ہوگی مجھ میں سنوا حشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، نرم بستر گھر پہ ہی رہ جائیں گے، تجھ کو فرش خاک پر دفنائیں گے، کھپے اندھیری قبر میں جب جائے گا، بے عمل بے انتہا گھبرائے گا، کام مالو زر نہیں کچھ آئے گا، غافل انسان یاد
رکھ پچھتائے گا جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑائیں گے قبر میں کیڑے تجھے کھا جائیں گے قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا خوبصورت قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا یاد رکھنا نازک بدن پھٹ جائے گا تیرا ایک ایک بال تک جھڑ جائے گا خوبصورت جسم سب سڑ جائے گا ابل کر آنکھ بھی بہ جائے گی کھال اتر کر قبر میں رہ جائے گی سانپ بچھو قبر میں گر آ گئے کیا کرے گا بے عمل گر چھا گئے کونے کا باغ ہوگی خلد کا مجرموں کی قبر دو زخ کا گڑھا اور کھل کھلا کر غصب رہا ہے بے خبر قبر میں روئے گا چیخے مار کر لے توبہ رب کی رحمت پڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی قبر کا معاملہ ایسا ہے کہ ہمارے بخشے بخشائے آقا میٹھے میٹھے مکی مدری مصطفیٰ شافع یوم جزا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قبر کے تعلق سے خوف خدا سنیے حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھے اور اتنا روئے کہ مٹی بھیگ گئی پھر فرمایا اس کے لیے تیاری کرو قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار مجھے میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کی قبر پر تشریف لاتے تو اس قدر آنسو بہاتے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی عرض کی گئی کہ جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے وقت آپ نہیں روتے مگر قبر پر بہت روتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو فرمایا کہ میں نے نبی اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے اگر قبر والے نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ اس سے آسان ہے
اور اگر اس نے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے. یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، میرے اندر تو اکیلا آئے گا. ہاں ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا. قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا، یاد رکھنا سکھ بدن پھٹ جائے گا. تیرا ایک بال تک جھڑ جائے گا، خوبصورت جسم سب سڑ جائے گا، ابل کر آگ بھی بہہ جائے گی، کھال اتر کر قبر میں رہ جائے گی. سانپ بچھو قبر میں گر آ گئے، کیا کرے گا بے عمل کر چھا گئے، گورنے کا باغ ہوگی خلد کا. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، اگر وہ اچھا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، اگر وہ برا ہوتا ہے تو اپنے رشتہ داروں سے کہتا ہے ہائے مجھے تم کہاں لیے جا رہے ہو. انسان کے علاوہ ہر ایک چیز اس کی آواز سنتی ہے، اگر انسان اسے سن لے تو بے ہوش ہو جائے. گورنے کا باغ ہوگی خلد کا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا. کھل کھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخے مار کر. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. گورنے کا باغ ہوگی خلد کا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا. کھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر. حضرت سیدنا ابو الحجاج ثمالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اس سے خطاب کرتی ہے اے آدمی تیرا ناس ہو، تو نے کس لیے مجھے فراموش کر رکھا تھا.
کیا تجھے اتنا بھی پتا نہ تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، تاریکی کا گھر ہوں؟ پھر تو کس بات پر مجھ پر اکڑا اکڑا پھرتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک بندے کا ہو تو ایک غیبی آواز قبر سے کہتی ہے، اے قبر، اگر یہ ان میں سے ہو جو نیکی کا حکم کرتے رہے اور برائی سے منع کرتے رہے تو پھر تیرا سلوک کیا ہوگا؟ تو قبر کہتی ہے، اگر یہ بات ہے تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں۔ چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی روح رب العالمین کی بارگاہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ گورے نیکاں باغ ہوگی، گورنے کا باغ ہوگی، خلد کا مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا، کھل کھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخے مار کر لے توبہ رب کی رحمت پڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ حضرت علامہ جلال الدین سید الشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قبر مردے سے کہتی ہے کہ اگر تو اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار تھا تو آج میں تجھ پر رحمت کروں گی، اور اگر تو اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان تھا تو میں تیرے لیے عذاب ہوں۔ میں وہ گھر ہوں کہ جو مجھ میں نیک اور اطاعت گزار ہو کر داخل ہوا وہ مجھ سے خوش ہو کر نکلے گا، اور جو نافرمان و گناہگار تھا وہ مجھ سے تباہ حال ہو کر نکلے گا۔ کر لے توبہ رب کی رحمت پڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ منقول ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اسے عذاب ہوتا ہے تو پڑوسی مردے اسے پکار کر کہتے ہیں، اے دنیا سے آنے والے، کیا تو نے ہماری موت سے نصیحت حاصل نہ کی؟ کیا تو نے نہ دیکھا کہ ہمارے اعمال کیسے ختم ہوئے؟ اور تجھے تو عمل کرنے کی مہلت ملی تھی لیکن تو نے وقت ضائع کر دیا۔ قبر کا گوشہ گوشہ اس کو پکار کر کہتا ہے، اے زمین پر اترا کر چلنے والے، تو نے مرنے والوں سے عبرت کیوں حاصل نہ کی؟ کیا تو نے نہیں دیکھا تھا کہ تیرے مردہ رشتہ داروں کو لوگ اٹھا اٹھا کر کس طرح قبروں تک لے گئے؟ کر لے توبہ رب کی رحمت پڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ وقت آخری یا خدا عطار کو خیر سے سرکار کا دیدار ہو، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی
دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں